ہمیں عوام کو دھوکہ نہیں دینی چاہیے۔ آج میں ٹوپی کے سلسلے میں اب کچھ بات عرض کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد ہو۔ اس لیے کہ ابھی پرفتن کا زمانہ ہے۔ ابھی اکثر ٹوپی سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے اپنی امت کے لیے فرمایا میری امت 73 فرقہ میں بٹ جائے گی، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سرکار نے فرمایا میری قوم امت جو ہے 73 فرقہ میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ دوزخ میں جائے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور کتنے ہمارے مسلمان حضرات ایسے ہیں یہ حدیث کو اتنا ہی بتا کر کے آگے کی حدیث نہیں بتائیں گے، ان کے اندر ایسا شیطان گھسا ہے، نفس گھسا، اللہ ہدایت دے، اور اس کے بعد وہ کہیں گے پتہ نہیں وہ فرقہ ہم ہی ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے ساودھان رکھیں، اور یہ حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقہ میں بٹ جائے گی، 73، جس میں 72 فرقہ دوزخ میں جائے گا اور ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کے بعد اور حدیث ہے، یہ سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ جو سماعت فرما رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ اب غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا جو میرے اب میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا جو صرف صحابہ کے طریقے پہ چلے، یہ نہیں فرمایا جو میرے چلے، دونوں فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں لفظ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَا أَصْحَابِهِ کا لفظ ہے، وَأَنَا انا مانے میں وَأَصْحَابِهِ اور صحابہ۔ تو آپ کو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے کسوٹی پہ کون حق پر ہے، آپ کو عقل ہے، ہر چیز میں ہم آپ عقل لگاتے ہیں، تو اس پرفتن زمانے میں کون حق پر ہے وہ آپ اس حدیث سے لگائیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ کسی کی برائی خامی اس سے نہیں ہوتا ہے، اگر برائی خامی پہ جائیے گا تو ہر چیز ہر فرقہ میں کچھ نہ کچھ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور صرف پاک جو اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ سے پاک ہوں، پاک اللہ کی ذات۔ اور غلطی جو ہے انسان سے ہوتی ہے، انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، تو اس کا لحاظ رکھیں، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے فرقہ میں جو بھی فرقہ میں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس چیز کو آپ نہ کریں۔ اب اس کی بنا پر آپ اس فرقہ ہی کو ناتا توڑ لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مان کے چلیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک فرقہ کا بات کہی ہے، میں آپ کے سامنے نام نہیں لوں گا، وہ حق پر ہے، وہ ہی جنت میں جائے گا۔ وانا اصحابی جو صحابہ کا طریقہ بھی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو بھی کیا اور کرنے کا حکم دیا وہی حق پر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کرنے کا حکم دیا وہ فرقہ وہ کرتا ہو، سب سے تو پار لگ سکتا نہیں اتنا، لیکن حد الامکان اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر
حدیث میں 20 رکعت نماز کی، تراویح کی 20 رکعت نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 20 بھی پڑھتے تھے، کبھی 8 بھی پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی فکس نہیں کیا جیسے ابھی ہم آپ پڑھتے ہیں، جیسے سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے ہم سب جو پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے اللہ تعالیٰ نے جب بلایا، آپ پردہ فرمائے۔ کتنے نااہل ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں۔ اس سے بھی سمجھیے، کلمے سے سمجھ جائیے، آپ کا علاج ہو جائے گا اگر دماغ میں شیطان فطور پیدا کر رہا ہے۔ آپ آج بھی اپنے روضہ انور پہ جیسے دنیا میں تھے ویسے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے سیاحین فرشتے ہیں، آپ اس کا جواب وہاں سے دیتے ہیں۔ یہ میں دوسرا ٹاپک پہ آؤں گا، ابھی میں فرقہ بندی کی جو ٹاپک چلی ہے 73 فرقہ، میں اس پہ بات کرنا چاہوں، میں تو پھر آپ کہیے گا کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مسجد میں آئے تو لوگوں کو تراویح کی نماز دیکھا کہ تتر بتر پڑھ رہے ہیں۔ آپ دل میں سوچے کیا ہی اچھا ہوتا جو سبھی ایک جگہ نماز پڑھتے۔ پھر دوسرے دن آپ آئے تو ایک امام کو مقرر کیا اور 4 رکعت جس طرح سے تراویح ہم آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے 20 رکعت نماز پڑھانے کو حکم دیا، اور سارے لوگ کو کہا ایک امام کے پیچھے پڑھے، جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، اور آگے کی بات سونے کے حرف سے لکھنے والی ہے۔ آپ لوگوں کو اکثر ایسے فرقے چل رہے ہیں جو خالی بدعت کا ٹھپا لگائیں گے، بدعت کا اور شرک کا ٹھپا لگائیں گے۔ میں شرک اور بدعت پہ بھی بات کروں گا قرآن و حدیث کے روشنی میں، پہلے میں تراویح کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ لیا اور ایسا حکم صادر فرمایا، آپ بخوبی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا۔ اب کرنے کے بعد کیا حکم دیا؟ سونے کے حرف سے لکھنے والا ہے، ھذہ بدعۃ النعمہ۔ کیا ہے؟ ھذہ بدعۃ النعمہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت کے 2 اقسام ہیں بھائیوں، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ ایک فرقہ ہے، بہت سے فرقے ایسے ہیں جس کا بولے گا کچھ کرے گا کچھ، کنفیوژن پیدا کرے گا۔ کنفیوژن والا میں مت رہیے گا جی، قرآن حدیث ایک دم واضح ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، اور ایک دم صاف ہے، کوئی اس میں کنفیوژن والا بات نہیں۔ اختلاف ہے، اور سرکار نے فرمایا اختلاف میری امت کی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا جو مسلک ہے وہ نص قرآنی پہ ہے، اور
قرآن کے حکم سے آپ کا مسلک ہے وضو میں 4 فرائض ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جو مسلمانوں کے چوتھے امام ہیں، جن کے پیروکار محبوب سبحانی، قطب ربانی، مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے بڑے تمام اولیاء ہیں، وہ پیروکار ہیں۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ان کے یہاں جو وضو میں ہے 10 فرض ہے۔ میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ یہ سب معاملہ کیوں ہے، حضور کے ٹائم میں نہیں تھا، پہلے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائز کیا اس کو اور فرمایا حاضی بدعت النعمہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اب بدعت کا میں بتا رہا تھا 2 اقسام ہیں، 2 ہی اقسام ہیں، تیسرا نہیں۔ ایک بدعت سیاح ہے، ایک بدعت حسنہ ہے۔ یہ فرمولہ ہے آپ کو۔ ایسی بدعت جس کے کرنے سے قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہو تو وہ بدعت سیاح ہے، اور ایسی بدعت جس کے کرنے سے قرآن و حدیث میں ٹکراؤ نہ ہو، دین کا فروغ ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم آپ جو پکی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ بہت سارے لوگ بدعت کا ایک دم پروپیگنڈا ایسا اڑائیں گے تو پکی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ماربل ٹیگ، یہ اے سی تیسی لگا کر کے سہولیت، کہاں نماز پڑھی؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جسے سرکار نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا، وہ ہم آپ نے کر لیا، چاہے اپنی ضرورت کے لیے ہو، فائدے کے لیے ہو، سہولت کے لیے ہو، کسی چیز کے لیے ہو، ہے تو بدعت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں جو مسجد تھی وہ کھجور کا بنا ہوا ٹٹی تھا، نیچے کچی مٹی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جو سجدہ کرتے تھے تو مٹی کیچڑ آپ کی پیشانی مبارک میں لگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج اتنی مسجدیں رونق افروز ہے، نمازی نہیں، اتنی سہولتیں ہیں۔ شہر سب میں تو دیکھیے ایک دم حوض سے آپ وضو کیجئے، اس کے بعد جو ہے نل سے وضو کیجئے، سارا طہارت خانہ ہے، ابھی قالین بچھا ہوا ہے، ٹھنڈی کا ٹائم ہے، گرمی میں اے سی لگا ہوا ہے، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پکی مسجد بنانا یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیسی بدعت ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس سے لوگوں کو نماز پڑھنے میں سہولت ہو، تو وہی فرمولہ فٹ ہو گیا۔ دستار فضیلت کو لے لیجیے آپ۔ دستار بندی جو ہوتی ہے، لوگ حافظ، مدرسے کا بھی جو سسٹم چل رہا، حافظ ہوتے ہیں، پھر دستار فضیلت کے لیے جو پروگرام ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اور ایک جو اس دور کے جو بھی اجلاس کرا رہے ہیں، ان کو جو بھی نیک لوگ جو بھی ان کے ارد گرد جو بھی سمجھ میں ایک آتے ہیں اور ان کی دستار بندی کرتے ہیں، اور اس پہ بیان ہوتا ہے اس کی فضیلت کے لیے، اور لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کاش میرا بچہ بھی حافظ ہوتا۔ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ سب نہیں تھا، لیکن ہم اب کر رہے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے، تو لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔
تو جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ٹکراؤ ہو، دین کا فروغ نہ ہو، وہ بدعت سیاح ہے، چاہے وہ کسی فرقہ میں ہو۔ ہاں، کچھ ایسی چیز ہے جو آپ اس کو اگر برا کہہ رہے ہیں تو قرآن حدیث سے اس کی دلیل پیش کیجیے، اور جو کر رہا ہے اس کی بھی آپ دلیل لیجیے، اور اس میں زیادہ الجھیے نہیں، اتفاق پیدا کی۔ علم جو ہے اصل عمل کے لیے دیا گیا۔ بہرکیف تو یہ رہا بدعت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 20 رکعت نماز رائز کی اور فرمایا حاذہ بدعۃ النما، یہ اچھی بدعت ہے، تو وہی آج بھی ماشاءاللہ پورے دنیا میں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میں بمبئی میں گیا، وہاں امام شافعی کی مسجد ہے، میں اس میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تراویح کی نماز میں اختلاف ہے تو ان کے امام الگ ہو جاتے تھے، ہم سب الگ نماز پڑھ لیتے تھے، آپس میں میل محبت اتحاد ہے، کوئی جھنجھٹ کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی وہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل، تو وہاں جانے کا اور ایسے مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ تر پیروکار میں رتنا گیری، جہاں سے آپوسام وغیرہ آتا ہے، وہاں بھی گئے، ان کے فالوور وہاں بھی ہیں۔ تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں میں آپ کوئی ایک کا پیروکار بننا پڑے گا، مطلب کہ چاروں حضور کا طریقہ ہے، تو عقل بتاتا ہے چاروں میں ایک کی تقلید کرنی پڑے گی۔ سمجھا کہ نہیں؟ آپ کہیے گا ہم کاہے کریں، جیسے اہل حدیث صحابان حضرات کا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو چاروں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو کچھ یہ کیجیے، ایک سالی کیجیے، ایک سالی کیجیے، ایک سالو کیجیے۔ تو اسی چیز سے بچنے کے لیے کسی ایک کی تقلید کیجیے گا تو یہ سب جھنجھٹ ختم۔ نہ تو امام احمد بن حنبل کی وضو میں 10 فرض ہے، آپ وضو جو کر رہے ہیں ابھی ہم آپ نل سے، اور ان کے یہاں جو طریقہ وضو کا ہے، برتن میں پانی ہونی چاہیے، پانی کے اندر سے ایسے وضو کیجیے گا تب وضو ہوگا، ایسے گرا کے کیجیے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور 10 فرائض وہ مجھے معلوم نہیں ہے اور کیا کیا ہے۔ تو چاروں امام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ سب سے مستحکم ہے، اس لیے کہ نص قرآنی سے آپ کا ہے۔ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے ہوئے، کتنا؟ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، لیکن آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک آپ کا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے انس ایسے کیوں کر دیا، یہ کام کو ایسے کہیں نہیں کیا۔ آج کل ہم آپ کے یہاں بھی کتنے لوگ ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ، کوئی کسی سے بھی ہو جاتی ہے غلطی، ارے اس کو کاہے کر دیے، ڈانٹتے ہیں۔ لیکن یہ ہے سرکار کا طریقہ، صرف حدیث بولنے سے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ ہاں، اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی اگر بات کرتا ہے اور اس کا قول و فعل نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو چپ بھی نہیں رہنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، لیکن فتنہ کے دور میں جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا جھگڑا دین کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح سے حجام اسطورے سے سر کا بال ختم کر دیتا ہے۔ اور تو یہ رہی مسلک کی بات اور بدعت کی بات جو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ویڈیو لگ بھگ 20 منٹ کا ہو چکا ہے۔ اب تھوڑا بات میں شرک کا بھی بتا دوں، پھر میں انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو اس کا میں اپلوڈ کروں گا۔
شرک کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں، اکثر فرقے جو ہے جو سنت والجماعت کے ہیں، ہر طرف تو انہی کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ شرک، یہ مشرک، یہ بدعت۔ تو بدعت کا تو سمجھ لیا، آپ شرک کا سمجھ لیجیے۔ ابھی شرک کی اگر بات کریں گے تو جو عام فہم مسلمان ہیں، جو جاہل ہیں تو چھوڑی، جو بڑے بڑے پرہیزگار ہیں ان کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں، جو بہت ہی سوچ سمجھ کے قدم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب مشرک ہیں۔ یہ بات آپ کسی سے نہیں سنے ہوں گے، آپ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہیے گا کہیں گمراہ ہے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے، وہ فتوح الغیب ہے، تصوف کی نمبر 1 پہ، پورے ورلڈ پہ نمبر 1 مانی جانے والی کتاب۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق کریں گے اور کیا کیا مراحل، کیا کیا حالات آپ کے ساتھ ہوگا، وہ چیز کا اس میں ذکر ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ابھی تو شریعتیں میں سب پھنسے ہوئے۔ بہرکیف ویڈیو طویل نہ ہو جائے تو میں 5 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صرف بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے۔ آج کل دیکھیے کتنا ڈھنڈوڑا پیٹا جا رہا ہے، مزار پہ جائیے بدعت کو بھی کہے گا شرک۔ شرک بدعت میں کیا فرق ہے وہ کچھ پتہ نہیں، بس صرف بدنام کرنا، بس اس سے کیا کر لیجیے بھائی، آپ قوم کو ملائیے۔ جو اس میں مزار میں یا جو جگہ جو آدمی غلط کرتا وہ غلط کرتا، اس کے لیے پورے قوم کو آپ بدنام مت کیجیے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول ہر دو جہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے۔ مورتی بت مندر میں پوجنا ہی شرک نہیں ہے، کرتا ہے نا غیر مسلم سب، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ سب مندر میں جا کر کے اپنا بت رکھ کر کے اس کو پوجتا ہے، اللہ، بھگوان، ایشور، گاڈ، جو اپنے نام سے اسی کو کہتا ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے، دنیا اور ما فیہا، دنیا ورلڈ اور اس کے اندر جو بھی ہے۔ اب دنیا کسے کہتے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تو دنیا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اکثر کو پوچھ دیجئے دنیا کیا ہے تو جواب نہیں دے پاتے۔ ایک معنی لغوی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی ہوتے ہیں، ایک تصوف بھی ہے۔ تصوف تو آج کل صرف سنی والجماعت کو چھوڑ کے باقی سب تو پار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت والجماعت اور عشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین آمین، خاص کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی نقص سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین، اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو شرک جو ہے صرف بت پوجنا ہی شرک نہیں، دنیا ما فیہا سے عشق و محبت وابستہ کر لینا صریحاً شرک ہے۔ تو اس دنیا کی بات چل رہی تھی، میں ذہنی ہو گیا تھا۔ تو دنیا کہتے ہیں لغوی معنی جو ہے، یہ جو کرہ ارض ہے، زمین پہ جو آبادی بسی ہوئی ہے، اسے دنیا کہتے ہیں۔ سمجھا کہ دنیا بھی کئی طرح کا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سارے جہان میں فرشتوں کی دنیا ہے،
जिन्नातों की दुनिया है, इंसानों की दुनिया, कितने मखलूक है, सबकी दुनिया है। अल्लाह हर दुनिया का रब है, पालने वाला है। समझा कि नहीं? तो हम आप जो अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस ज़मीन पर, और इस ज़मीन को साइंस भी बताता है, हमारी अकल भी, 3 हिस्सा जो है समझिए कि पानी है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी है, एक ही हिस्सा खुश्की है, सूखा है, जिस पे हज़रत इंसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसे करा अर्ज़ कहते हैं, अर्ज़ माने ज़मीन होते हैं। इस पे जो आबादी बसी है इसे दुनिया कहते हैं, और ये लग़वी माने हैं। अब आपको दुनिया को इस्तिलाह तसव्वुफ़ में बताते हैं क्या कहते हैं। इस्तिलाह तसव्वुफ़ में, अब तसव्वुफ़ इंशाअल्लाह कभी बात होगी, अभी मैं वीडियो बहुत तवील हो गई है, 5-6 मिनट और लूँगा, फिर शिर्क का क्लियर करना है। इस्तिलाह तसव्वुफ़ में दुनिया उसे कहते हैं जो चीज़ अल्लाह के याद से हमें गफलत में डाले। इसको भी सोने के कलम से लिखने वाला है, बुजुर्गों की बात। अल्लाह की एक आयत कितनी हज़ार लाखों बात कितने आलिम मुतरजिम कर रहे हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कितने आलिम अपने अपने हिसाब से बयान कर रहे हैं। उसी तरह औलिया किराम की बातें भी आम फाम इंसान की बातों से बहुत ही आला तर होती है, और उसमें भी महबूब सुबहानी की बात तो तमाम औलिया के वली हैं, जिस आपका इल्म सारे वलियों से भी अलग है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वैसा रुतबा आपको अता फरमाया। तो जो अल्लाह के याद से गफलत में डाले वो दुनिया है। तो आपने क्या फरमाया? सिर्फ बुत पूजना ही शिर्क नहीं है, दुनिया माफिहा से इश्को मोहब्बत वाबस्ता कर लेना। जो कुछ दुनिया में है उससे किसी चीज़ से इश्को मोहब्बत वाबस्ता कर लेना सरीहन शिर्क है। इसमें तो आप भी आ गए होंगे। इसीलिए दुनिया में जो भी चीज़ है हमको किसी चीज़ से इश्को मोहब्बत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, उसी चीज़ से करनी चाहिए जिससे सरकार ने वाबस्ता करने का हुक्म दिया, कुरान ने कहा। समझा कि नहीं? जो कुरान और हदीस की आउट ऑफ है, समझा कि नहीं, अहकाम के, तो उससे इसको मोहब्बत वाबस्ता करने सरीहन शिर्क है। तो इससे बचिए। और हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी मकबूल हर दो जहान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया को हाथ में ले लो, मुट्ठी में ले लो। किसमें? मुट्ठी में। अब इससे आप अपनी सलाह कर सकते हैं। दुनिया को आप हाथ में ले लें। अब कौन दुनिया क्या है वो आप समझिए। सारी दुनिया को ले लें, जो भी दुनिया हो। दिल पर कब्जा ना होने दीजिए। किस पर? दिल पर। दिल पर कब्जा नहीं होने दीजिए। दुनिया को हाथ में ले लेना है, दिल पर कब्जा नहीं होने देना है। दिल में सिर्फ अल्लाह रहेगा। अब ये बात चली तो एक बात और बता देता हूँ। कुरान की एक आयत है, मैं ज़हन नहीं है आ रहा बात, लेकिन करिया अरबी में कुरान के जो अल्फाज है, करिया मने गाँव होता है। तो एक आयत है कुरान में जिसका महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी तर्जमा क्या फरमाते हैं तसव्वुफ़ में, और उलमाए दीन क्या फरमाते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ तसव्वुफ़ और शरीयत यानी तरीक़त। तसव्वुफ़ जो है वो लैन तरीक़त का है, मगर भाइयों पहले आप शरीयत पे अमल कीजिए। इस पे जब अमल कीजिएगा, अल्लाह रसूल से वाबस्ता होगा, तब रास्ता फूटेगा। अब नमाज
ہے یہ نہیں ہے، اور کہاں سے اب طریقت کا بات سمجھیے گا، وہ ہائی فائی مینٹل ہے، سمجھا کہ نہیں، اس سے بھی اونچا ہے، سمجھا، پھر حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، سمجھا کہ نہیں۔ ہاں بہرکیف تو قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے جی رتبہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے شریعت میں۔ اب اس کا ترجمہ طریقت میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں اپنے مایاناز کتاب الغنیہ لطالب طریق حق، جس کا المختصر میں علماء کرام نے نام کنیت الطالبین رکھا ہے۔ آپ کی ایک ہی کتاب ہے، باقی جو بھی ہے وہ آپ کے وائس ہے۔ آپ اس کو طریقت میں ترجمہ فرماتے ہیں، دل ایک بستی ہے، دل ایک بستی ہے، اس میں اللہ کے سوا جو کچھ بھی داخل ہوگا، اللہ کے سوا جو کچھ بھی اس میں داخل ہوگا وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ طریقت میں ترجمہ ہے۔ تو شریعت اور طریقت، پھر ایک ہے حقیقت معرفت۔ خیر ویڈیو 31-32 منٹ کا ہو گیا ہے۔ اگر میری بات کسی سے آپ کو کوئی اعتراض ہو، کمنٹ باکس سے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دوں۔ بے شک۔ چلیے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، اور جو ان کے اولیاء کرام ہیں، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور اولیاء کرام جو ہیں نائب رسول ہیں، اور جو سید ہیں اس کی بھی ہم کو عزت و احترام کرنی چاہیے، آل رسول کی ہمیں عزت و احترام کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ ویڈیو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔